عشق عاشقیوں میں زندگیاں برباد کرتے ہیں ہمارے بچے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا ملنا ہے اینڈ میں؟ ایک ایسی نہ ہوگی ایک ایسی نہ ہوگی کہ وہ نہ جو ہے نا ایسی نہ ہوگی کہ وہ کسی جوگا نہیں رہے گا وہاں پر, کہیں نہیں ہوگا. اور ابھی دیکھ لیں کیس چل رہا ہے. اگر ہاں ہو گئی ہوئی ہے کبھی؟ ہم نے تو نہیں سنا ہاں ہو گئی ہو کبھی. ہم نے سنا اس کا باپ مان گیا ہو. ایسے کیسے دے دیں گے آپ کو کوئی اپنے جگر کا ٹکڑا ہاتھ میں؟ یہ سب شیطان کی تلبیسیں ہیں. امت ہماری قوم کے لوگوں نے پوری دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے, دنیا کے سکل سیٹس میں کمپیٹ کرنا ہے, دنیا کے معاملات میں کمپیٹ کرنا ہے. وہ وقت ضائع کر رہے ہیں. سیکھیں گے کب؟ سیاستیں کب سیکھیں گے؟ یہ تو بچپنوں سے تربیتیں ہونی چاہیے. اکیڈمیز ہی نہیں ہے ملک کے اندر. آپ کے ایجوکیشن سسٹم کے کریکولمز میں نہیں ہے کہ بندوں کو بندہ بنایا جائے کہ کس طرح انہوں نے زندگیوں میں انہوں نے کیسے جنگیں لڑی. افسانوں سے اور فکشن سے ہمیں نکالنا ہے اپنے لوگوں کو. میں تو نہیں اپنی قوم کو اس طرح جلتے ہوئے دیکھ سکتا. I have to give them the hard one. I have to give them the hard bill. دوسری بات یہ, میں پھر تجھے بار بار جب دیکھ رہا ہوں تو میں تجھے بار بار یہ کہہ رہا ہوں, اس کے چہرے پہ آیا ہوا ہے کہ اگر میں ایک دن پارٹی کر لوں اور ایک دن شغل کر لوں تو کیا ہوگا. ہم اس پارٹی شغل کے خلاف نہیں, ہم ایک کنسسٹنٹ ایٹیٹیوڈ کے خلاف ہیں جس کے اندر انہوں فکر ہی نہیں ہے گی. ایک بندہ ہنس رہا تھا نا, آپ سے پوچھا جنت مل گئی تجھے؟ تو کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو تعلمون ما علم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. If you know what I know, you will laugh a little and you will cry a lot. کس چیز کی وجہ سے؟ ہم یہ نہیں کہتے چل نہیں ہونا چاہیے, لیکن ریلیکس نہیں ہونا چاہیے, شغل نہیں ہونی چاہیے. عادل بھائی نہیں ہونے چاہیے لائف میں. عادل بھائی گئے ہیں کلام کے اندر, اس ٹائم میں پارٹی آن ہوئی بھی ہے نا. لیکن آپ ایک نان ویجیٹی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, رشتے نہ بھی ہوں, تعلق نہ بھی ہوں, سوشل سرکل نہ بھی ہوں, دوست نہ بھی ہوں, ویژن ہوتا ہے نا, انسان بڑی سے بڑی کاٹ لیتا ہے. لیکن دوست ہو, تعلقات ہو, گھومنا پھرنا ہو, شغل ہو, وقت کا ضیاع ہو, بیٹھے ہیں ضائع کیے جا رہے ہیں. اچھا مجھے اس کا ذرا بتائیں کہ اس قوم کے اندر جب ایک آدمی پاکستان کا یہ کہتا ہے, میں جب اس سے پوچھوں کیا تیرا یہی پوٹینشل تھا جہاں تو بیٹھا ہو, تو اس پہ لوگوں کا کیوں غصہ آ جاتا ہے لوگوں کو. Why do they get offended when I ask them were you meant for this? تو وہ اتنا غضب کیوں کرتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے میں, آپ نے کیا کیا زندگی؟ میں نے کہا اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم بھی کچھ نہیں کرو گے. ہم تو قبول کرتے ہیں یہاں پر ایکسپلوریشن کی لیکنگ ہے, پوٹینشل پتہ ہی نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ حذیفہ میں یہ سوال یہ ہے, ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ ایک عورت نے ایوریسٹ چڑھ لیا اور تو اپنی من کی ایک گھاٹی پہ نہیں چڑھ سکا, تو نہ نہیں کر سکا, تو ہاں نہیں کر سکا, کیسے؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اگر ابھی تم نے مجھ سے سوال کیا شروع کے اندر, شیخ آپ تھکتے نہیں ہیں؟ نہیں واللہ میں آج اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں, پتہ نہیں کیڑی میں مردی کھائی دی ہے. میں کوشش کر رہا تھا یہ جرات کرنے کی, نہیں کہ اگر یہ سوال کیا بھی جائے کہ وہ کیوں نہیں, آپ اس لیے نہیں رکتے, اس لیے نہیں تھکتے کیونکہ وہ سسٹم ہی بن چکا ہے اس طریقے کا. یار نہیں, a bit more, تھوڑا اور, اللہ شاید اور دے گا انشاءاللہ, تھوڑی اللہ اور بڑھا دے گا. کیا ہم نے شروع میں کبھی سوچا تھا کہ ہم پاکستان ملٹری اکیڈمی میں کھڑے ہوں گے؟ اور گریڈ سے کراس ہونے کے بعد, ماحول دیکھنے کے بعد تو ہم نے سوال کیا کہ مجھے کیوں بلا لیا ہے. مطلب when I start did I knew Allah will take us over here? You didn't knew but I always believed something good will happen. That is the point. یہ بتائیں یہ کیوں فضول میں ضائع کر رہے ہیں؟ بلیف نہیں ہے شیخ, بلیف کی کمزوری کیا ہے؟ نہیں, بلیف کی بات نہیں ہے, یہ اپنی خودکشی, روحانی خودکشی قوم کے لوگوں نے خود کی ہے. میں کیا ہے, میرے میں کیا خاص بات تھی؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں آتا مجھے. مطلب I don't know nothing man, I'm just a student of knowledge. 4-5 چیزیں پڑھ لی ہیں. پوائنٹ یہ ہے وہ یقین, وہ صبر, وہ بلیف, اللہ مجھ جیسے کو بھی دے گا. اس لیے تو وہ پچھلے بھی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا نا, اللہ سے مانگا ہی نہیں ہم, اللہ مجھ سے کوئی کام لے, کوئی بڑا کام لے, ملک کے لیے کوئی بڑا کام لے, پاکستان کے لیے کوئی بڑا کام. میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا ویلفیئر کا کام لے لے گا. دیکھ کیسے تھر میں کام چل رہا ہے, دھڑا دھڑ کنویں بن رہے ہیں اللہ کی توفیق سے. مجھے کہ کہاں سے پیسہ آتا ہے, کہاں سے آتا ہے, جہاں سے بھی آتا ہے آئے گا تو صحیح نا, اللہ بھیجے گا یہاں سے, اللہ بھیجتا ہے آدمی کے لیے, اللہ مدد بھیجتا ہے اپنی.
یہ ساری ایک انسان سے میں پوچھتا ہوں تو اپنے آپ سے کیسے سیٹل کر لیا اتنے کم, کیسے سیٹل کر لیا؟ اتنی محنت کرنے کے بعد 8 سال پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد خطبے جمعہ پڑھا, مطلب کہاں گئے شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ؟ ایک شیخ البانی آیا ہوں اور جو جا رہا ہے وہ پیچھے والا اس کو کور ہی نہیں کر سکتا. یہ کوسچنز اٹھائے جائیں گے نا بھائی, کیوں پروڈیوس نہیں ہو رہا, کیوں نہیں وہ بینچ پھر سے آ رہی, کیوں نہیں انکلکیٹ کیا جا رہا لوگوں کے اندر بھائی کہ بچپن سے اس کو گلوریفائی کیوں نہیں کرایا جاتا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. وہ ہلکا سا پلین دبئی اترتا ہے یا انگلینڈ میں اترتا ہے, وہ 2 سیکنڈ میں پاکستان ڈیٹاکس ہو جاتا ہے. اس کے بیٹھے میں کلام کر رہے ہیں, ملک کے اوپر کلام کرتے ہیں, ہمارے ماضی پہ کلام کرتے ہیں. ہم نے تو نہیں کیا کبھی کرٹیسائز اپنے ملک, ہم نے تو نہیں بلیم گیم کیا. ٹھیک ہے 100 مسئلے ہمارے بھی ہوں گے, بنانے والی سوچ کیوں نہیں ہے؟ کراچی کے لیے میں آج آواز اٹھانا چاہتا ہوں کہ قائد کے شہر کا حال دیکھیں آپ نے کیا کر دیا. سیاست کے بھیڑ چل گیا ہمارا شہر اور کچرے کا ڈھیر بنا دیا آپ نے اس کو. ایڈمنسٹریشن کا فقدان ہے کہ یہ جماعتوں اور تنظیموں کے بیچ کے اندر یہ شہر رول گیا, جس کی سڑکیں کسی زمانے کے اندر پانی سے دھلا کرتی تھی بندر روڈ کی. اب آپ کہیں جی ہمیں پتہ نہیں چلا کیا ہوا ہے, واٹ وینٹ رانگ. شہر کی بلدیات تباہ ہوئی بھی, آپ کہتے ہیں جی واٹ وینٹ رانگ. سب نے اپنے 2 اینٹ کی بنا لی ہیں, سب اپنی کس طریقے سے شہر برباد ہوا ہوا ہے. ون آف دا ٹاپ نوچ کاسموپولیٹن سٹیز آف دا ورلڈ, دا 7th لارجسٹ سٹی آف دا ورلڈ. حال دیکھیں کیا ہے. ریلیکس کیا تھا نا شروع میں, ریلیکس کیا تھا نا تھوڑا سا. جو حسن بھائی کہہ رہے ہیں کہ آج میں 7 بجے نہیں اٹھتا, حسن بھائی آج 7 بجے نہیں اٹھے, کل بھی نہیں اٹھے. سر جی آپ 7 سال سے نہیں اٹھ رہے, 70 سال اٹھ گئے, سو گئے, 70 سال ہو گئے آپ نے, تو یہی ہونا ہے نا پھر. تو ہم سوال آپ سے پوچھیں گے کہ جب وہ تباہ ہو رہا تھا یا جب وہ خراب ہو رہا تھا, کیسے قبول کیا آپ نے روحانی خودکشی؟ وہ فضول میں جب آپ ضائع کر رہے تھے اپنے آپ کو, وہ جھگڑے جو آپ کر رہے تھے چھوڑ دیتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, سلام کر, باہر نکل, وارث منہ پھیرو. اللہ قرآن میں کتنی جگہوں پہ کہتا ہے وارث منہ پھیریں, اعراض کریں ان سے. اگر آپ انگیج ہو جائیں گے وقت ضائع ہو جائے گا. آپ نے جو اسمال ٹائم پیریڈ میں جہاں سے جہاں پہنچنا ہے اس کے اندر چیپٹر 11 فائل ہو جائے گا, آرگنائزیشن بند ہو جائے گی, تباہی لگ جائے گی. جلدی کور کریں اس کو. کہیں لیٹ کرنا ہوتا ہے وہاں تیزی ہے, کہیں جلدی جانا ہوتا ہے وہاں بالکل سلو سلگش. اس لیے دین کے بڑے امپورٹنٹ اصولی قاعدوں میں سے ایک شرعی قاعدہ ہے کامیابی کا, ترکہ ما لا یعنی, جس چیز کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. آپ بیٹھے ہوئے وہاں پر, آپ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپٹیمائزیشن اور پروڈکٹیوٹی کا یہ حال ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب چھوٹے تھے نا اور دودھ مانگا تھا, وہ بکری والا جو مسئلہ تھا, ہجرت کے درمیان تھا ابو بکر صدیق کے ساتھ, آپ نے وہاں پر بھی انویسٹمنٹ کر دی. یار یہ اتنا لوئل آدمی ہے, ایک دودھ دینے کے اندر اس کو اپنی مالک کا اتنا خیال ہے, آگے کسی نظریے کے ساتھ جڑ گیا تو یہ کتنا پروڈکٹیو ہوگا. آپ نے وہاں بھی انویسٹ کر دیا. آپ نے چھوٹا سا بچہ ہے مدینے کے اندر پریشان ہے, آپ نے وہاں بول دیا یا عمیر ما فعل نمیر, اس کی سائیکالوجی کو آپ نے ہارنس کیا. آپ نے چھوڑا ہی نہیں کبھی زندگی کے اندر. لکھنا پڑ گیا نا دنیا کے لوگوں کو, ٹاپ 100 ٹاپ لیڈرشپ میں آپ سب سے پہلے. ہاں اسکوپ چھوٹا کر لیں تو آپ ریلیکس آؤٹ کر سکتے. ایسا کرتے ہیں پوری قوم اسکوپ چھوٹا کر لیتی ہے, نکل جائیں وہ سارے ملک آگے. پاکستان آرمی اپنا اسکوپ چھوٹا کر لے, ٹھیک ہے, انڈیا نکل جائے آگے سے, سبھی اسکوپ چھوٹا کر لیتے ہیں نا. میں اپنا سوچنا شروع کر دوں نا بھائی, اپنی ذات میں ہی قید ہو جاتا ہوں, بھاڑ میں جائے میکرو, قوم بھی کوئی فائدہ نہیں, ملک کی بھی کوئی حیثیت نہیں, سب جائیں بھاڑ میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب سب اپنا سوچ رہے ہوں گے تو مارنا آسان ہے نا, قوم بنانا مشکل.